وہ 4 شہر تھے۔ آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ ہر کوئی اپنے کام کاج میں مصروف تھا کہ اچانک سے ایک خوفناک آواز اٹھتی ہے، اور اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں کہ اگر زلزلہ ہوا تو وہ زمین بوس ہونے والے مکانوں میں سے اپنی جان کو بچا سکیں گے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرنا شروع ہوتا ہے، آواز کی تیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنا شدت کا زلزلہ آتا ہے کہ سارے مکانات زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ وہ زلزلہ آنے سے پہلے اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر کھلی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اور اس آواز میں اور بھی تیزی آتی ہے، اور لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ جس جگہ پر آبادی ہوتی ہے اسی جگہ پر ہی صرف زلزلہ ہوتا ہے، باقی کسی بھی چیز کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جس پہ وہ لوگ آباد ہوتے ہیں، وہ زمین سے کئی فٹ اوپر اٹھ چکا ہوتا ہے۔ لوگ بھاگ بھی نہیں سکتے کہ اپنی جان بچا کر زلزلہ جہاں پہ نہیں ہے اسی جگہ پر چلے جائیں، اور زمین آسمان کی طرف کئی کلومیٹر اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور کئی کلومیٹر اوپر پہنچ کر زمین کا وہ ٹکڑا الٹا ہو جاتا ہے اور تیزی سے زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سر کے بل زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی طرف دھواں اٹھتا ہے، اور سارے لوگ وہ جگہ، وہ شہر جو کچھ دیر پہلے آباد ہوتا ہے، گھر ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو زخمی ہوتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جان بچائیں، سوچتے ہیں اور اس بھاگنے کی کرتے ہیں، ان کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ جائیں۔ تو آسمان سے اسی ٹائم پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر پتھر پر اس انسان کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ پتھر اس کو لگتا ہے، کچل دیتا ہے، انسان وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور چند ہی منٹوں میں وہ شہر ویران سنسان ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے، ان پر عذاب کیسے آیا، کیوں آیا، اور ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف اٹھا کر دوبارہ زمین پر الٹا پٹخ دیا، اور وہ شہر زمین کے اندر دھنس گئے۔ جو بچ گئے ان پہ پتھروں کا عذاب نازل ہوا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا تھے جو ناقابل معافی تھا۔ اب پاکستان کے اندر فیو ڈیز پہلے کچھ چیزیں ایسے رونما ہوئی ہیں جس کو دیکھ کے انسان کو خود خوف آتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم پر وہ عذاب نازل ہوں۔ کچھ ٹائم پہلے 2018 کا جو بل تھا ٹرانسجنڈر کا، وہ منظور ہوا، اور پاکستان کے اندر بھی اس کی منظوری دے دی گئی۔ اب ٹرانسجنڈر کون ہے؟ کیا وہ مرد جو جسمانی طور پر نامکمل پیدا ہوتے ہیں، عورتیں جو نامکمل پیدا ہوتی ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے کہ ٹرانسجنڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر، پیدائشی طور پر نامکمل پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کچھ ٹائم پہلے ایک ٹرانسجنڈر ڈاکٹر بنا، جس کو الیکٹرانک میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے بہت اچھالا، اور اب بھی اس چیز کو اچھال رہے ہیں اور خود ہی مسلمان نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ٹرانسجنڈر کون ہے؟ جو ایک میل ہے، اس کی جو حرکات ہیں، جو سوچ ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، وہ عورتوں والی ہیں، یا ایک عورت ہے وہ حرکتیں مردوں والی کرتا ہے۔ مطلب کہ ایک ایسا انسان جو کہ مکمل ہو جسمانی طور پر، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، لیکن اس کی سوچ اس کو اس کے جینڈر سے، اس کی جنس سے مختلف کرتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ اس چیز کا علاج ممکن ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مریض ہے، نفسیانی مسئلہ ہے، کہ نفسیات کا ایشو ہے، دماغ کا ایشو ہے، جس کا علاج ممکن ہے۔ اور پاکستان کے اندر اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک میل ہے تو وہ میل سے شادی کر سکتا ہے، ایک فیمیل ہے تو وہ فیمیل سے شادی کر سکتی ہے، اپنے نفسیاتی توازن کی بیس پہ، کہ اگر وہ سوچتا ہے کہ وہ میل ہے
اور وہ فیمیل ہے تو وہ میل سے شادی کر سکتا ہے، حالانکہ وہ جسمانی طور پہ مکمل ہے۔ تو یہ نہ صرف ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ٹرانسجینڈر کا جو ہمارا کنسیپٹ تھا وہ ہم نے جو رکھا ہوا تھا وہ غلط تھا۔ یہ ایک جو چیز سامنے آئی ہے، جس چیز کو ہمارے قانون میں منظوری دی گئی ہے، جس کو پاس کیا گیا ہے، جس ایکٹ کو قبول کیا گیا ہے، یہ ایک مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکر ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نسل کو ختم کرنا۔ ہندوؤں کو یا دوسرے جو نان مسلمز ہیں ان کو اور تو کچھ نہیں ملا، انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز پہ لگا دیا کہ اس طریقے سے مسلمان نسل ختم ہوگی، مسلمان کا جو سسٹم چل رہا ہے اسلام کا وہ بھی اسی بیس پہ ختم ہوگا۔ تو اگر ہم لوگ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے استغفر اللہ کہ ہمارے اوپر بھی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ عذاب نازل ہو، تو ہمیں اس چیز کی فل مزاحمت کرنی چاہیے، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ ہم مسلم ہیں، ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہمارے ملک کے اندر اس چیز پر حکمرانوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کو اپنی سیٹس کی پڑی ہے کہ اگر حکمران کب لڑیں گے، جب عوام ہی نہیں ہوگی، وہ پبلک ہی نہیں ہوگی، تو پھر کہاں سے، جب ہم مسلمان ہی نہیں ہوں گے مسلمان ملک کا نام کہاں سے رہے گا۔ تو میں پھر معذرت کروں گی کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے، کوئی غلط الفاظ استعمال کر لیا، اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں، کیونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، بولتے ہوئے کچھ بھی لفظ منہ سے غلط نکل سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔